نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العزت نے یہ سارا جہان بنایا اور اس جہان کے لیے رحمت بنا کر اپنے آخری نبی کو بھیجا، جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کفر و شرک کا راج تھا۔ کوئی انسان اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، سب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کوئی بت لات منات تھا، کوئی عزا تھا، کوئی حبل تھا، کوئی سورج کی وہ کر رہا تھا پرستش، کوئی چاند کی کر رہا تھا۔ اللہ کا نام لیوا کوئی دنیا کے اندر موجود نہیں تھا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا پر تشریف لائے تو اس وقت اس پوری کائنات کے اوپر ایک ہلچل مچ گئی کہ محمد بن عبداللہ، ایک اللہ کا نبی اس دنیا میں آ چکا ہے۔ جب وہ پیدا ہوا ہے تو عرش برین سے اللہ کا نور ایک بدل کی شکل میں اس کمرے میں داخل ہوا، تو لوگ سب حیران اور پریشان ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا تو اس وقت انتہا درجے کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو اللہ کو ماننے والا تھا، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، نہ اللہ پر یقین رکھنے والا تھا، نہ اللہ کو کوئی جانتا تھا۔ سب لوگ کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی کر رہا ہے، کوئی سورج کی کر رہا ہے، مختلف قسم کی منتیں بھی انہی کے سامنے، عبادات بھی انہی کے سامنے، سب کچھ انہی کے سامنے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جب دنیا پر آئے تو یہ جب نظام دیکھا تو اللہ نے اپنے نبی کی ڈیوٹی لگائی کہ میرا پیارا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ اب یہ دنیا کو بتاؤ کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کائنات کے اندر اور دوسرا کوئی اللہ نہیں، ایک صرف معبود برحق ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنی شروع کی، اللہ تعالیٰ کی الوہیت بیان کرنی شروع کی، اللہ کا شان بیان کرنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں میں رہے جو کافر لوگ تھے، تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ایک مقام تھا، وہ مقام غار حرا تھا۔ میرے نبی اس مقام پر چلے جاتے، تھوڑا سا ساز و سامان لیتے کھانے پینے کے لیے، چند کھجوریں اور کچھ اور پانی، تو وہ وہاں پر پھر اللہ کی عبادت کرتے، رات ادھر ہی گزارتے، دن بھی ادھر ہی گزارتے، بس اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ تو اس وقت جب کچھ دن ہی گزرے تھے اللہ کی عبادت کرتے کرتے، تو اللہ نے کہا اپنے جبرائیل امین کو کہ جاؤ میرے پیغمبر کے پاس قرآن لے کر جاؤ، میرا پیغام لے کر جاؤ۔ تو جب فرشتہ جبرائیل امین آیا تو اس نے کہا کہ اقرا،
تو میرے نبی نے فرمایا آنا بیکاری، میں تو نہیں پڑھا ہوا۔ تو فرشتہ دوبارہ کہنے لگا اقرا، تو میرے نبی نے پھر وہی کہا کہ آنا بیکاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ تو تیسری مرتبہ فرشتے نے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو سینے سے لگا کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ بس سینے سے لگانے کی دیر تھی تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان پر شروع ہو گیا قرآن مجید۔ سارا علم اللہ پاک کا علم و حکمت جو تھی میرے نبی کے سینے میں ٹرانسفر ہو گئی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت تھی جب نازل ہوئی، اور اس قرآن کے اندر اللہ نے ہر وہ راز رکھ دیے، ہر وہ کام اور طاقت اور علم و حکمت رکھ دی کہ میرے نبی پھر حضرت محمد مصطفیٰ قرآن کی تبلیغ اس دنیا پر کرتے رہے۔ اور یہ تحفہ دیا اللہ کی جانب سے کہ لوگوں، جو انسان اس قرآن کو سینے سے لگا کر رکھے گا، اس دنیا کے اندر کسی قسم کی مشکلات نہیں آئے گی، اور جو بھی مانگو اللہ سے مانگو، رونا ہے تو اللہ کے سامنے رو، اگر رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرو، اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاؤ، اللہ پاک آپ کی جھولی کو کبھی خالی واپس نہیں موڑیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اتنا بڑا اللہ شفیق ہے، اللہ مہربان ہے، تو ہم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے اب بھی اس دور کے اندر اللہ پر ٹرسٹ نہیں، دنیا پر ٹرسٹ ہے۔ تو پھر یہ میرے نبی کے حکم کی حکم عدولی تو ہم کر رہے ہیں نا، جس وجہ سے ہمیں ذلیل و خوار ہونا پڑ رہا ہے۔ تو صرف وجہ یہی ہے، اللہ کے ساتھ اور کسی کو کوئی شریک نہ ٹھہراؤ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ رب العزت آپ کی جھولیوں کو بھر دیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، پورا قرآن اللہ کی حکمت سے بھرا پڑا ہے۔ اس کو سینے سے لگاؤ، روزانہ پڑھا کرو، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آپ اس کو پڑھو گے، دنیا کی کسی قسم کی کوئی ناکامی آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس میں۔ اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے انسان کی قسمت ایک دن میں بدل سکتی ہے۔ اگر آپ صدقے دل کے ساتھ صبح کے وقت صرف 3 بار پڑھ لیں تو اس سے انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآن کی چھوٹی سی آیت ہے، اور حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی، اور ان کو اللہ نے ظلمت کے اندھیروں سے باہر نکال دیا تھا، اور اللہ کو یہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن بنا کر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل کر دیا۔ اور یہ ہمیں تحفہ ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس تحفے کو سینے سے لگائیں اور اس سے اپنی تقدیروں کے فیصلے کروائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔